مہینے اور پہلے 10 دن شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن عظیم الشان عبادت کے لیے شریعت نے مختص کیے ہیں۔ یہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس عبادت کے لیے میرے اللہ نے وقت بھی متعین کیا، طریقہ بھی متعین کیا، انداز بھی متعین کیا، ادائیں بھی متعین کی اور وفائیں بھی متعین کی ہیں۔ یہ عبادت جس کو شریعت حج بیت اللہ کے نام سے پکارتی ہے، عظیم الشان عبادت ہے۔ ان ایام کے اندر اہل ایمان خوش نصیب مسلمان، وہ مسلمان کے جن کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہو چکا ہے، حج کے فرائض کی شرائط مکمل ہو چکی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے گھر کے چکر لگانے کے لیے، اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی دربار میں اپنا گھر چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کر، اپنا مال جان اور وقت لے کر کے اللہ رب العزت کی دربار میں دیوانہ وار حاضر ہو جاتے ہیں، اور رب ذوالجلال کی خوشنودی، اللہ رب العزت کی رضا، میرے اللہ کی جانب سے رحمت اور مغفرت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ایک دیوانہ وار عالم میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اللہ رب العزت کی دربار میں پہنچتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم آج کے مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے اس اہم عبادت کے کچھ فضائل، اس اہم عبادت کی کچھ عظمتیں، اس اہم عبادت کی کچھ فضیلتیں، وہ فضیلتیں جو آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ مطہرہ سے بیان کی ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حج کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، حج کہتے کس کو ہیں۔ حج کا لغوی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اللہ رب العزت کے دربار میں نیکی اور عبادت کے ارادے سے گھر سے نکل پڑنا حج کہلاتا ہے۔ حج کرنے کی بے شمار فضیلتیں آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں حج مبرور، اس کی فضیلت میرے اللہ کی جانب سے صرف اور صرف جنت کا حاصل کرنا ہے۔ اب سوال یہ کہ حج مبرور ہوتا کیا ہے؟ فرمایا حج مبرور وہ ہے کہ ایسے حج کرے جس میں دنیاوی کوئی غرض نہ ہو، دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو، مال کمانا مقصد نہ ہو، پیسہ کمانا مقصد نہ ہو، محض اللہ رب العزت کی رضا ہو، دوران حج کسی قسم کا گناہ نہ کرے، دوران حج کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، محض اللہ کی رضا کے لیے احرام باندھے، چکر لگائے، سعی کرے، مینا میں جائے، مزدلفہ میں جائے، تمام ارکان پورے کر کے آ جائے، یہ حج مبرور کہلاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تو بلکہ مشورہ بھی دیا، فقر کو ختم کرنا ہو، غربت کو ختم کرنا ہو۔ کوئی انسان یہ چاہتا ہے میری غربت ختم ہو جائے، میرا فقر ختم ہو، فرماتے ہیں کہ وہ حج اور عمرہ اکٹھے کیا کرے، لگاتار عمرے کرے۔ یہ حج اور عمرہ کرنا غربت کو اور فقر کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے پر لگے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ لوہے کو اگر آگ کے اندر تپایا جائے، جیسے اس کے اوپر سے زنگ اتر جاتا ہے، سیقل بن جاتی ہے، چمکدار ہو جاتا ہے، اسی طرح جو یہ چاہتا ہے میری غربت ختم ہو، فقر ختم ہو، وہ حج اور عمرہ کرے، میرا اللہ اس کی برکت سے فقر ختم کر دیتا ہے۔ بعض روایت میں بعض احباب علماء کرام تجربے کے ساتھ بتاتے ہیں کہ حج اور عمرے کے اوپر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے نا، وہ میرا اللہ اپنے ذمہ باقی نہیں رکھتا، جو بھی خرچ ہوا میرا اللہ وہ ضرور واپس کر دیتا ہے، جتنا بھی خرچ ہوتا ہے میرا اللہ زندگی میں وہ واپس عطا ضرور کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہے نا، اگر پوچھے لگے یا رسول اللہ افضل حج کون سا ہے، افضل حج کس کو کہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا الحج والسج، افضل حج وہ ہے جس کے اندر مشقت زیادہ ہو، جس کے اندر تکلیف زیادہ اٹھائی جائے۔ جیسے نکاح کے بارے میں آتا ہے نا کہ افضل نکاح کون سا ہے، ان اعظم النکاح ایسرہ مؤونۃ،
اعظم نکاح، بڑا نکاح، عمدہ نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر مشقت اور خرچہ کم سے کم ہو، اس کے اندر پریشانی کم سے کم اٹھائی جائے، جس کے اندر مال کو پانی کی طرح نہ بہایا جائے، یہ افضل نکاح ہے۔ لیکن حج وہ افضل ہے جس میں مشقت زیادہ اٹھائی جائے، تکلیف زیادہ اٹھائی جائے، اور رونا دھونا زیادہ ہو، گڑ گڑانا زیادہ ہو، دیوانہ وار میرے اللہ کے دربار میں زیادہ جائے، وہ حج سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ اندازہ کریں، حج کو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہونے کا شرف حاصل ہے، تکمیل دین کا ذریعہ حج ہے، اور اسی طرح تبلیغ دین کا ذریعہ بھی حج ہے۔ تکمیل دین کا ذریعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، صوم و صلاۃ و زکات حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ 5ویں چیز اینڈ میں فرمایا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا، یہ بنیادی ارکان میں سے ہے۔ یوں سمجھ لے کہ جس اسلام کے اندر حج نہیں ہے وہ اسلامی مکمل نہیں ہے۔ اسلام کی عمارت کا بنیادی ڈھانچہ وہ کھڑا ہی تب ہوگا جب اس کی بنیاد کے اندر حج بیت اللہ آئے گا۔ جیسے روزہ نہ ماننے والا اسلام مسلم نہیں کہلاتا، جیسے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا مومن مسلمان نہیں ہے، اسی طرح حج کا انکار کرنے والا فقد کفر، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ ہاں ایک ہے حج کو فرض مانتا ہو پھر کسی وجہ سے حج کر نہ سکے، حج کی شرائط پوری نہیں ہوئی یا شرائط پوری ہو گئی، سستی کر گیا، حج کے فرض کا تارک ہو گیا، گناہ گار ہونا الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی فرضیت کا انکار کر بیٹھا، اس بندے کا تو ایمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح تکمیل دین کا ذریعہ آپ علیہ السلام پہ سب سے آخری آیت جو قرآن پاک کی اتری ہے نا، میرے آقا نے اپنے صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ آیت تکمیل دین، یہ کب ہوا تھا؟ جب میرے آقا حج پہ گئے ہوئے تھے، حج کا موقع تھا، میدان کے اندر میرے آقا موجود تھے، سارے حاجی سامنے تھے، میرے آقا بھی حج پر گئے ہوئے تھے، آقا نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میرے اللہ نے آیت اتار دی ہے۔ تکمیل دین کا ذریعہ تبلیغ دین کا ذریعہ بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا نا الا ابلغکم فلیبلغ الشاہد والغائب، اور میرے صحابہ بتاؤ میرے دین تم تک پہنچانے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ سب نے فرمایا یا رسول اللہ حق ادا کر دیا۔ کہا اچھا جب میں نے حق ادا کر دیا اب میرا پیغام میرا اعلان بھی سنو، فلیبلغ الشاہد والغائب، جو تم میں یہاں پر حاضر ہے مجھ سے جو کچھ سن رہا ہے وہ اپنے غائبین تک ضرور پہنچائے گا۔ معلوم ہوا حج تکمیل دین کا ذریعہ بھی ہے، تبلیغ دین کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ جو آدمی حج کے لیے نکلا، کتنی عظیم عبادت، اور اس نے حج کے دوران من خرج فی سبیل الحج، حج کرنے کے لیے نکلا، حج کے دوران فلیرفس، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی گالی گلوچ نہیں کرتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، لڑتا نہیں ہے، جب یہ حج کر کے واپس آئے گا فرمایا ایسے ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ کوئی گناہ اس کو، ماں جب جنتی ہے نا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلے، نام اعمال بالکل سفید ہوتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح میرے اللہ نے حجر اسود کو آسمان سے اتارا تھا۔ آتے ہیں نا یہ حجر اسود جب اترا بالکل صاف شفاف چمکدار پتھر تھا، کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی نقطہ، کوئی سیاہی اس میں تھی نہیں۔ پھر امت گناہ کرتی رہی، گناہ کرتی رہی، گناہ کرتی رہی، وہ سیاہ ہوتا رہا، ہوتا رہا، ہوتا رہا، بالآخر وہ مکمل سیاہ ہو گیا۔ ہمارے نامہ اعمال بھی ایسے ہی ہوتے، جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے وہ بالکل اسی طرح صاف شفاف چمکدار ہوتے، پھر ہم گناہ کرتے رہتے، گناہ کرتے رہتے، کرتے رہتے، بھرتے 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 پتہ نہیں کیا حال ہو جاتے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے میرے آقا نے فرمایا جو دل ہے نا، دل یہ بالکل صاف شفاف ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، آپ نیکیاں کرتے رہو نرم ہوتا چلا جائے گا، نیکیاں کرتے رہو نرم صاف شفاف چمکدار ہوتا چلا جائے گا۔ پھر یوں ہوگا کہ تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے گا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا، قرآن پڑھیں گے ایمان بڑھے گا، قرآن سنیں گے ایمان بڑھے گا، قرآن سنیں گے بے اختیار آنکھ سے آنسو نکلیں گے، نبی کا فرمان سنیں گے بے اختیار ایمان وجد کے اندر آئے گا، کیونکہ ایمان ہے نا، دل نرم ہے نا، لیکن گناہ کر لیا، فرمایا جب گناہ کرتے جائے گے پھر یہی معصوم دل سخت ہوتا چلا جائے گا، اس دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگے گا، پھر گناہ کرو گے پھر سیاہ نقطہ لگے گا، پھر گناہ کرو گے پھر سیاہ نقطہ لگے گا، یہاں تک کہ
اتنا سخت ہو جائے گا، اتنا سخت ہو جائے گا کہ ایک ہی ہفتے میں 60 روپے لیٹر پیٹرول میں بڑھا دو گے، فرق پھر بھی کوئی نہیں پڑے گا، اتنا سخت ہو جائے گا، کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ایک ہفتے میں پہلے 30 روپے بڑھا دو پھر 30 روپے بڑھا دو، غریب کا پرواہ کوئی نہیں ہوگی۔ یہ میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے۔ اتنا سخت ہوگا، غریب کی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوگی اتنا۔ لیکن کیا کہ فرماتے ہیں جب توبہ کر لو گے، جب یہ سیاہ ہوگا، پھر پکا سیاہ نہیں ہے، توبہ کے لیے ہاتھ اٹھانا تمہارا کام ہے، آنسو بہانا تمہارا کام ہے، گڑ گڑا کے رب ذوالجلال کی دربار میں آنا تمہارا کام ہے، اور ان گناہوں کو، نقطوں کو مٹا دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ یا بالکل اسی طرح میں نے کہا نا، حج کر کے آئے گا تو بالکل گناہوں سے پاک ہو کے آئے گا۔ فرمایا حج جب بندہ کر کے آتا ہے نا، ہمیں کیسے پتا چلے گا اس کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں قبول ہوا؟ فرماتے ہیں حج جس بندے کا قبول ہوگا نا، اس کی عام پہچان یہ ہے، جب وہ حج کر کے آتا ہے تو اس کی زندگی بدلتی ہے۔ حج کر کے آیا، پہلے اس نے سنت نہیں رکھی تھی، اب سنت رکھ لی ہے۔ حج پر جانے سے پہلے نماز باجماعت نہیں پڑھتا تھا، اب نماز باجماعت پڑھنے لگ گیا۔ حج پر جانے سے پہلے تلاوت نہیں کرتا تھا، اب تلاوت کرنے لگ گیا۔ حج پر جانے سے پہلے صدقات خیرات نہیں کرتا تھا، اب صدقات خیرات کرنے کی توفیق مل گئی۔ حج پر جانے سے پہلے غریب کو دیکھ کر دل پسیجتا نہیں تھا، اب حج کر کے آیا تو غریب کو دیکھتا ہے تو جذبات ابھرتے ہیں۔ تعاون کر سکنا نہ کر سکنا وہ تو مالی وسعت کی بات ہے نا، لیکن دل کو دیکھ کر دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلیاں اگر آ گئی ہیں، تجھے مبارک ہو، تیرا حج قبول ہو گیا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا نا، پھر بڑی سوچ و فکر کی بات ہے۔ آپ عام طور پہ دیکھیں، جو بندہ حج کر کے آئے نا، محنت کر کے ہے، اور اس کا حج قبول ہو، آپ یقین کریں خدا کی قسم، اس سے جب آپ ملتے ہیں نا، اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ بندہ حاجی ہے، چہرے کا نور بتاتے ہیں۔ اور جو سفر کر کے آیا اس کا بھی پتہ چلتا ہے لم ابوج ہے۔ بہرحال بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، میرا اللہ وہاں پہ۔ اب دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، حج میں اور دیگر عبادات میں فرق کیا ہے۔ ٹائم موضوع تو بڑا طویل ہے، اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو سننے کے لیے وقت بھی چاہیے، لیکن گرمی اتنی ہے، لوڈ شیڈنگ اتنی ہے، اور پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے اب ٹائم پہ ہی آئیں گے۔ میرے خیال میں تو جلدی آنے سے شاید وہ خرچہ بڑھ جاتا ہے کہ اگر جلدی جائیں گے تو مسجد کے اندر شاید بل بننا شروع ہو جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، آپ 12:30 آ جائیں تب بھی وہی خرچہ ہونا ہے، آپ 12:50 پہ آ جائیں تب بھی خرچہ وہی ہونا ہے۔ ہاں یہ ہے، اگر آپ 12:30 آ جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ثواب کے اندر اضافہ ہوگا۔ آپ اذان کے وقت آئیں گے تو ثواب کے اندر کمی ہوتی چلی جائے گی۔ وہ ہے نا حدیث مبارکہ میں، جمعے والے دن جلدی آؤ گے، جو سب سے پہلے آئے گا ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ اتر لگ پتہ ویسے ہوں جسے لے قربانیاں کرے سو، اونٹ قربانی کرنا سوکھا کام ہے۔ فرمایا جو اس کے بعد آئے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے ایک گائے قربانی کی ہو، جو اس کے بعد آئے گا اتنا ثواب ملے گا جیسے ایک بکرا قربانی کی ہو، جو اس کے بعد آئے گا اتنا ثواب ملے گا جیسے مرغا قربانی کی ہو، جو اس کے بھی بعد آئے گا اتنا ثواب ملے گا انڈا صدقہ کیا ہو، جو اس کے بھی بعد آئے گا فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹیں گے اور کہیں گے بیٹے تو آیا تھا حاضری لگوانے، حاضری لگوا کے چلا جا، اب تیرا ثواب کوئی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ بہرحال جلدی آنا تاخیر سے آنا، یہ ساری ایک بات کر رہا ہوں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حج دیگر عبادات، پہلے میرے اللہ کا حکم ہے، بعد میں عبادت بنی ہے۔ پہلے حکم آیا، عبادت بعد میں۔ حج واحد ایک ایسی عبادت ہے جو ادا پہلے آئی ہے اور عبادت بعد میں بنی ہے۔ آپ دیکھیں نماز کے لیے حکم آیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم پہلے آیا، پیغمبر نے پڑھ کے بعد میں دکھائی ہے۔ حکم آیا آتوا الزکات، حکم پہلے آیا، زکات ادا بعد میں کر کے دکھائی ہے۔ لیکن حج کے معاملے میں ادائے پہلے ہیں۔ کیسے ادائے پہلے ہیں؟ آئے نا ذرا چشمے تصور کے اندر ڈوب کے دیکھتے ہیں۔ جون جولائی کی سخت گرمی ہو، جنگل بیاباں ہو، ریگستان کا علاقہ ہو، ایک ننھی جان اپنی ماں کے ہاتھوں کے اندر ایک جنگل بیاباں کے اندر معصوم سی عورت اکیلی بیٹھی ہے، اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہے، پانی بھی ختم ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، بیٹا پیاس سے بلبلا اٹھتا ہے، بھوک سے تڑپ اٹھتا ہے، ماں بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے، اپنی بے چینی کے عالم کے اندر اپنے بچے کو زمین پر چھوڑ کر کبھی تو صفا پہاڑی پر چڑھتی ہے، کبھی تو مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہے۔ خدا کی قسم یہ مؤرخ تاریخ لکھنے والا اپنے قلم سے لکھتے ہوئے حیران ہو کر پریشان ہو کر سوال کرتا ہے،
اور دنیا والوں تیرے گھر کی عورت تو 1 فٹ کی بلندی پر نہیں چڑھ سکتی، عورت تو بڑے دور کی بات ہے، تیرا تو مرد بھی 2 فٹ کی بلندی پر چڑھے تو اس کا سانس چڑھ جاتا ہے۔ اس ماں کی ممتا کو دیکھنا، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، پورے 7 مرتبہ یوں دوڑتے ہوئے صفا پر چڑھی تھی، پھر نیچے اتری تھی، پھر دوڑتے ہوئے مروہ پر چڑھی تھی، پھر صفا پر، پھر مروہ پر، پھر صفا پر، پھر مروہ پر۔ ذرا اس ماں کا کلیجہ پھٹتا ہوا تو دیکھنا، وہاں صفا پر چڑھ کر جب اس نے نظر اپنے لال پر ڈالی ہوگی، تپتی زمین کے اوپر چھوٹا سا بچہ پاؤں اپنے زمین پر رگڑ کر پیاس سے بلبلا رہا تھا۔ اے تیرا بچہ اپنے گھر کے اندر ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک کے اندر، اپنے گرم صوفے اور نرم لحاف کے اندر، اپنے بیڈ پر اگر پیانی سے بلبلا جائے تو اپنی بیوی کے اوپر غصہ ہو جاتا ہے، تو اپنی بہن کے اوپر غصہ ہو جاتا ہے، تو اپنی ماں کو ڈانٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تجھے نہیں پتا کہ بچے کو بھوک لگ رہی ہے، تجھے نہیں پتا کہ بچے کو پیاس لگ رہی ہے، اس کو فریزر کے اندر سے ٹھنڈا پانی نکال کے پلاتی کیوں نہیں ہے؟ اور میرے دوست توجہ تو کرنا، اس ماں کی ممتا، اس ماں کے جگر پر کیا ہو رہا ہوگا جب بچہ پیاس سے اپنے پاؤں زمین پر رگڑ رہا ہے۔ میرے رب کو اس ماں کی ادا اتنی پسند آئی اور کہا دریا خان والے تو 10 لاکھ خرچ کر کے میرے گھر میں اگر آ بھی گیا، مجھے میرے جلال کی قسم اگر تو میری ہاجرہ کے قدموں کی طرح یہاں پر نہیں دوڑے گا میں تیرا حج قبول ہی نہیں کروں گا۔ حکم کیا؟ ادا پہلے آئی ہے، عبادت بعد میں بنی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے محنت کر لی، کعبۃ اللہ کو تعمیر کر لیا، کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا لیے، ربنا تقبل منا، اللہ عبادت کر لی، گھر تیرا بنا لیا، قبول تو کر لینا۔ عظیم عبادت جب اللہ لینا جی، اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم، دعا تو بعد میں، اچھا دعا کرنے سے پہلے وَاتَّخَذَ مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، دعا وہ نا مقام ابراہیم پر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے اس عبادت کا ثمرہ کیا دینا ہے وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے میرے اللہ نے کہا ابراہیم تیرا عبادت کرنا اور عبادت کے بعد تیرا تعمیر کرنا، تعمیر کے بعد عبادت کرنا۔ مجھ رب کو اتنا پسند آیا، دنیا کے کسی بھی کونے سے آنے والا آئے اور مقام ابراہیم پہ نماز نہ پڑھے میں اس کا حج قبول ہی نہیں کروں گا۔ اللہ اتنی بڑی بات، اچھا ابراہیم اس سے بڑی بات ہے، اللہ کیا کروں؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، ابراہیم کھڑا ہو جا اور کھڑا ہو کر کے اعلان کر دے، لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرنا۔ اب انسان تھے نا، بشر تھے نا، اپنے عقل اور دماغ سے سوچا اللہ میں اعلان کروں گا، میری آواز لوگوں تک جائے گی بھی صحیح۔ میرے رب نے کہا کیوں نہیں جائے گی؟ ابراہیم میں نے تجھے اعلان کرنے کا کہا، آواز پہنچانے کا نہیں کہا، تیرے بس میں ہے، مجھ رب کا حکم مان کر اعلان تو کر دے اور تیرے اعلان کو لوگوں کے کانوں میں آواز بنا کر میں رب ذوالجلال پہنچا دوں گا۔ اب اس کا تو تجربہ آج ہو گیا نا جی، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اپنے موبائل کو نکالتے ہیں، نہ کوئی تار ہے نہ کچھ ہے، اور یہاں سے ہماری آواز 7 سمندر پار بھی اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ حاجی صاحب عمرے پہ گئے ہوئے تھے، وہاں سے ہماری بات ہوتی تھی کیا واٹس ایپ پہ، ہم نے کال بھی نہیں ملائی ہے، ادھر سے وائس میسیج چھوڑا ان کے پاس پہنچ گیا، انہوں نے وہاں سے وائس میسیج چھوڑا یہاں پہنچ گیا۔ اور انسان اتنا ترقی کر سکتا ہے، آواز کو سینکڑوں میل دور پہنچا سکتے ہیں، اللہ تو نے پہلے کر کے دکھا دیا۔ ابراہیم میرے حکم مان کر اعلان کرنا تیرا کام ہے، لوگوں کے کانوں میں پہنچا دینا مجھ رب ذوالجلال کا کام۔ مولانا مکی حجازی فرماتے ہیں نا کہ اے مسلمانوں تم اپنے معاشرے میں 10 روپے کی چیز خرید، توجہ کرنا، توجہ میری طرف توجہ کریں، 10 روپے کی چیز خریدتے ہو نا، بڑی چھان بین کرتے ہو، بڑے مشورے کرتے ہو میں خریدوں نہ خریدوں۔ ٹماٹر خریدنے کے لیے ریڑھی کے اوپر جائے نا، ریڑھی والے کو 10 مرتبہ کہیں گے اچھے اچھے ڈالنا، تحقیق کریں گے، اٹھا کے بڑا غور سے دیکھیں گے، اور اتنا بڑا عبادت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اتنی بڑی عبادت کرنے کے لیے جن کو میرا اللہ موقع دے، میرے دوستوں وہاں جانے سے پہلے بھی حج کے مسائل کو سیکھ کر جانا چاہیے۔ اچھا ایک اور عجیب بات، یہاں پہ اگر ٹماٹر خریدنے ہو نا، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ 10 روپے لے باقی اللہ مالک ہے جیسے مرضی ڈال دے، ایسے کوئی نہیں کہے گا، کیا صاف صاف ڈالنا ہو، یہ گلے نہ ڈالنا، بالکل ٹھیک ہونے چاہیے، مجھے گھر والی سے مار نہ پڑے۔ اور اگر کسی کو کہو بھائی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے یار مسائل تو سیکھ لے، وہ کہتا ہے یار جس اللہ نے بلایا نا قبول بھی وہی کرے گا، اللہ مالک ہے۔ بھائی اللہ تو مالک ہے، اللہ تو قبول کرے گا، بھائی مسائل تو سیکھ کے جا، یہاں پہ سمجھ کے تو جا، سیکھ کے تو جا۔
وہ ایک آیا نا مرید اپنے شیخ کے پاس، پیر کے پاس آیا، توجہ کرنا، کہنے لگا حضرت میں حج کر کے آیا ہوں۔ کہا اچھا حج کر کے آئے ہو؟ کہا واقعی، مجھے سفر کی ذرا رویداد تو سنا دو نا، حج کے اندر کیا کیا کر کے آئے؟ یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے وہاں کے معاملات سننا۔ کہا حضرت میں یہاں سے گیا تھا، میں نے پہلے حج کا ارادہ کیا، میں نے غسل کیا، غسل کر کے احرام باندھا، میں سفر پہ گیا، میں وہاں پہنچا، کعبۃ اللہ پہ نظر پڑی، میں نے طواف کیا، یہ پوری کہانی سنائی۔ سننے کے بعد پیر صاحب نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ جب حج کرنے کے لیے نکلے تھے، حج کا جب ارادہ کیا تھا، کیا یہ ارادہ کیا تھا کہ اللہ تیرے در پہ جا رہا ہوں مجھے واپس نہ لے کے آنا؟ کہا نہیں یہ ارادہ تو نہیں کیا۔ کہا اچھا جب غسل کر رہے تھے احرام باندھنے کے لیے، اس غسل میں یہ نیت کی تھی کہ اب تو میں حج پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا، میرا یہ غسل میرے اس غسل کے مترادف ہے جو مجھے چارپائی پر لٹا کر دیا جائے گا، یہ میرا آخری غسل ہے، اس کے بعد پتہ نہیں مجھے غسل کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، یہ نیت کر کے گئے تھے یا نہیں کر کے؟ کہا یہ تو نہیں کی تھی۔ کہا اچھا جب وہ پہنا تھا، احرام باندھا تھا، احرام تو بالکل مشابہ ہے نا کفن کے، دو چادریں ہیں، اوپر لپیٹی تھی نیچے لپیٹی تھی، یہ پہنتے ہوئے کپڑے اتارتے ہوئے یہ نیت کی تھی اللہ میں یہ کفن پہن کر نکل رہا ہوں میرے مولا اب اس کو قبول کر لینا؟ کہا یہ نیت تو نہیں کی تھی۔ کہا اچھا جس وقت نکلے تھے، سفر کے لیے نکلے تھے، تیرے گھر والے تجھے چھوڑنے کے لیے آئے، منظر وہی ہے جو قبرستان کے اندر تجھے تیرے گھر والے رشتہ دار چھوڑ کے آئیں گے، یہاں بھی رشتہ دار جہاز تک چھوڑ کر آتے ہیں، وہاں بھی رشتہ دار قبرستان کے اندر چھوڑ کر آتے ہیں، آگے کا مرحلہ یہاں بھی خود طے کرنا ہے، آگے کا مرحلہ وہاں بھی خود طے کرنا ہے۔ جب چڑھنے لگ رہا تھا کیا یہ نیت کی تھی اللہ اب تو نکل چکا ہوں، جب قبر میں جاؤں گا مال چھوڑ کر جاؤں گا، اولاد چھوڑ کر جاؤں گا، کاروبار چھوڑ کر جاؤں گا، زمین جائیداد چھوڑ کر جاؤں گا؟ یہاں حج پر جاتے بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے، جب حج کے لیے جا رہے کاروبار یہیں پر رہ گیا، اولاد یہیں پر رہ گئی، مال جائیداد یہیں پر رہ گیا، سیم منظر تو وہی تھا۔ کیا تیرا یہاں پر نکلتے وقت قبر اور حشر کا میدان یاد آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ کہا نہیں آیا تھا۔ اس سے آگے بات کرنے لگے اچھا جس وقت وہاں طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے وقت جب تو حجر اسود کے قریب پہنچا تھا، تو نے حجر اسود کا بوسہ لیا، یہ بات کہی بیہوش ہو کے گر پڑے۔ اب بیہوش ہو کے گر پڑے، مرید پریشان ہو گیا معاملہ کیا ہے، اس کو تھوڑی دیر تک بیٹھا، ہوش آیا اور روتے ہوئے کہا اچھا جب حجر اسود کا بوسہ لیا تھا، اے میرا وجدان کہتا ہے جب کوئی حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے یوں ہوتا ہے جیسے اس نے رب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ سے سلام کر لیا۔ بتا حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت تیرے دل کے اندر یہ خیال آیا تھا کہ میں اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سلام کر رہا ہوں؟ کہا نہیں یہ تو نہیں آیا تھا۔ کہا پھر تو نے حج کیا کیا ہے؟ او حج تو نام ہی عشق کا ہے، او حج تو نام ہی دیوانگی کا ہے، حج کے اندر تو سیم معاملہ یہ ہوتے ہیں، آپ اپنی میت کو کفن دو، کفن پہنانے کے بعد حکم ہے سر کے اندر کنگھی نہیں کرنی، حکم ہے سر کے بالوں پر تیل نہیں لگانا، حکم ہے آنکھوں کے اندر سرما نہیں لگانا، اور خدا کی قسم حاجی کے لیے بھی تو یہی ہے، وہ سر میں کنگھی کرے گا احرام باندھنے کے بعد، بال ٹوٹ گیا تب جرمانہ، وہ اپنے بدن کے اندر خوشبو نہیں لگانی، پہلے لگا لے اس وقت نہیں لگا سکتا، ساری پابندیاں تو وہی ہیں، بتایا تو یہی جا رہا ہے نا، اس حج کے میدان کے اندر دیوانہ بن کے آنا، یہاں پر ادائیں اور وفائیں پہلے ہوتی ہیں، عبادت میں رب ذوالجلال بعد میں بناتا ہوں۔ باقی حج کے معاملات پر کیا گفتگو ہے، وقت ختم ہو گیا۔ گزارش آپ حضرات سے، کافی 2-3 جمعے ہو گئے ہیں، مسلسل دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ساتھی بڑی لیٹ ہو رہے ہیں، یہ بات مجھے یہاں پہ کہتے ہوئے